اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علتہ التحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات. اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ صلوات. اگر زحمت نہ سمجھے تو اس سے بھی ہلکی صلوات سنا دیجئے. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ صبح سے ایک ایک ذاکر کو سن کے بالکل سن ہوئے بیٹھیں. تھکاوٹ فطری تقاضا ہے انسان کا. صبح سے ذاکرین بھی حاضری دے رہے ہیں, بانین بھی آپ کی خاطر اتنا بڑا پنڈال لگا کر ایک ایک ذاکر کو بلا کر. یہ جتنے ذاکرین عظام آ رہے ہیں نا, یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ قبلہ خود بھی جا کے حاضری دیتے ہیں اور بلاتے اس وجہ سے ہیں تاکہ یہ مجلس حسین کے اندر لوگوں کو بیٹھ کر عبادت کا موقع دیا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت انسان کرتا کس لیے ہے؟ نمازیں رکھی تو کس لیے؟ جنت کے خاطر نا. روزے رکھے تو کس لیے؟ جنت کے خاطر. حج کیا مولوی نے تو کس لیے؟ جنت کے خاطر. میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ممبر پر صرف حاضری دینے آیا ہوں, قبضہ کرنے آیا نہیں. میرے ساتھ ساتھ بولیں گے تو کچھ مزہ آئے گا, کچھ لطف آئے گا, تاکہ گفتگو ہو سکے. میں تقریر کرنے نہیں آیا, نام بنانے نہیں آیا, ممبر پر صرف حاضری دینے آیا ہوں. بھئی مجھے بتائیں نا, یہ عبادتیں جتنی کرتے ہیں آپ, یہ کس خاطر کرتے ہیں؟ نماز پڑھی تو جنت کے خاطر, روزہ رکھا تو جنت کے خاطر, حج کیا تو جنت کے خاطر, قربانی دی تو جنت کے خاطر, ملا نے جہاد کیا تو جنت کے خاطر. میں ممبر پر چیلنج کر کے کہتا ہوں, مجھے ایک مولوی دکھاؤ جو نماز پڑھنے کے بعد وثوق سے کہہ دے کہ نماز اس طرح پڑھ لی کہ جنت واجب ہو گئی. نہیں کچھ بیدار ہو کے میرے ساتھ. بھئی ایک روزے دار دکھا دو. مجلس حسین میں کسی کو بیٹھنا مشکل لگ رہا ہے نا, تو وہ کہتا ہے جی وقت ضائع ہوگا. خدا کی قسم یہاں نہ آ کے وقت ضائع نہیں ہوتا, وقت ضائع ہوتا. نہیں جو تھکے بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں گے, ہو سکتا ہے قسمت بدل جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہماری مجالس میں, آؤ ہماری محافل میں, کہ بنت زہرا دعا کرے گی. او نادان, مان لے مولا ابو تراب کو کہ تیری قبر کی مٹی حیا کرے گی. مجھے دکھاؤ ایک مولوی, ایک حاجی دکھا دو. مجلس میں آنا مشکل لگتا ہے, یہاں بیٹھنا مشکل لگتا ہے, جنت لینا آسان ہے. ایک حاجی دکھا دو. سعودیہ کی بدسلوکی کا مظاہرہ وہاں پہ خود دیکھ لیا. وہاں پہ سامنا بھی کرتا ہے, دوڑ بھی لگاتا ہے, طواف زچہ خانہ علی بھی کرتا ہے, قربانی بھی دیتا ہے, پھر بھی جنت کا یقین نہیں ہے.
زکات بھی دیتا ہے، جنت کا یقین نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک مولوی نہیں دکھا سکتے، ایک حاجی نہیں دکھا سکتے، ایک زکات دینے والا نہیں دکھا سکتے جو عمل کرنے کے بعد جنت کی اسے ضمانت مل جائے۔ لیکن آؤ ہماری مجلس میں میں قول صادق آل محمد دکھاتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نمازی ہے جنت کا یقین نہیں ہے، روزہ دار ہے جنت کا یقین نہیں ہے، حاجی ہے جنت کا یقین نہیں ہے، تو آؤ میری جگ کی مجلس میں رو دو یا رونے جیسی شکل بنا دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم پہ جنت واجب ہو گئی۔ کیوں جنت واجب ہو گئی؟ اس لیے کہ جنت عبادت خدا کا صلہ نہیں، معرفت اہل بیت کا صلہ ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ جی یہ انہوں نے ویسے ہی فی البدی کہہ دیا، تو چلو میرے ساتھ۔ پہلے دن اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے نا، آدم کا پتلا بن چکا، تیار ہو چکا، بٹھا دیا گیا۔ اب تھوڑا سا اذان کو میرے آواز کے ساتھ پرواز دیجئے گا۔ بے شک تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ تھکان جتنی بھی ہے، سفر کی تھکان، بیٹھنے کی تھکان، سننے کی تھکان، یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہیں، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی۔ عقیدوں کو تھکنے مت دیجئے گا۔ چلو میرے ساتھ۔ پہلا دن آدم کا پتلا بن چکا، فرشتے ایک طرف، آدم ایک طرف۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یا رب العزت، فرشتے موجود ہیں، فرشتوں میں بشر کو خلیفہ بنائے گا، نبی بنائے گا اپنے لیے۔ ان فرشتوں کے درمیان انسان نہیں ہے، فرشتے بیٹھے ہیں، ایک طرف آدم ہے، ایک طرف فرشتے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا ہاں میں اسی کو خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ توجہ چاہوں گا بھئی، خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ خلیفہ نکلا خلف سے۔ خلف کا مطلب ہے بعد میں آنے والا، مسند پر بیٹھنے والا۔ میں مسلمانوں سے ایک سوال نہ کر دوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آدم اگر بن رہا ہے خلیفہ تو آدم خلیفہ ہے کس کا؟ نہیں، جو مجمع بھی پیچھے خاموش بیٹھا ہوا ہے انہیں بولنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، خلیفہ نکلا خلف سے۔ خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، جیسے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں خلف الرشید۔ کیوں؟ میرے بعد مسند پر بیٹھنے والا وہ ہے۔ پاک رب العزت اسی مجلس کا صدقہ، جو جھولیاں ابھی بھی بے اولاد ہے، جنابی علی اصغر کے تبسم کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مخدوم صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما، جتنے مومن و مومنات ہیں یا رب العزت پیاروں کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ کہتے اسے ہیں جو پہلے والے کی مسند پر بیٹھے، اس کے تخت پر بیٹھے، تو مسلمانوں بتاؤ تو صحیح آدم خلیفہ ہے کس کا؟ کہنے لگے جی آدم خلیفہ ہے اللہ کا۔ میں نے تو کان پکڑ لیے، میں نے کہا ہم پہ شرک کا فتویٰ لگانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح خلیفہ کہتے اسے جو پہلے والی کی مسند پر بیٹھے، اس کی جگہ پر بیٹھے، اگر آدم ہے اللہ کا خلیفہ، اور مسلمان مجھے وہ جگہ دکھا جسے اللہ نے چھوڑا ہو، آدم نے پکڑا ہو۔ نہیں دکھا سکتے تو پوچھو 1,24,000 سے کہ آدم اگر خلیفہ ہے تو خلیفہ ہے کس کا؟ نوح کیا آدم آپ کا خلیفہ ہے؟ موسیٰ کیا آدم آپ کا خلیفہ ہے؟ عیسیٰ کیا آدم آپ کا خلیفہ ہے؟ سب نے کہا آدم پہلے ہے میں بعد میں ہوں، عیسیٰ نے کہا آدم پہلے ہے میں بعد میں ہوں، موسیٰ نے کہا آدم پہلے ہے میں بعد میں ہوں۔ صرف ایک آواز آئی محمد مصطفیٰ کی، کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی جگہ آدم آ رہا تھا
وہ تھے محمد مصطفیٰ. اور مسلمان مجھے بتا تو صحیح، آدم بنا نہیں، محمد نبی تھے. اور کس نبی کو مانتا ہے جو 40 سال بعد نبی بنا ہے؟ وہ اس وقت نبی تھے. اور جب آدم سے کہا گیا کہ میں اسے خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بننے والا ہے محمد کا عہدہ نبوت کا، تو فرشتوں نے کہا یا رب العزت، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے کو سجدہ کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، لیکن کیا خلیفہ کسی ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ قتل کرے، فساد کرے، خون ریزی کرے گا؟ اچھا، سن کے آپ بھی خاموش ہو گئے، لیکن اللہ خاموش نہیں رہا. اللہ نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کسے خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اگر تم سچے ہو تو مجھے ہاؤلا کے نام بتا دو. میرے خیال میں تھک گئے، میں ممبر حوالے کر دوں. ہاؤلا کے نام تو بتا دو. قبلہ مخدوم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کرسی اگر ہے میتھ کی، یہ حوالے کرنی ہے کسی کے، تو امتحان بھی میتھ کا ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں بھئی، یہ الحمدللہ لاکھ لاکھ اس ذات کا شکر ہے، میں نے جتنے ادیان دیکھے نا، جتنے مذہب دیکھے، آج کل مذہب کے جتنے جنازے ہیں وہ بوڑھے کے کندھوں پر ہیں. آپ مندر دیکھ لیں تو بوڑھے ملیں گے، کلیسا دیکھ لیں بوڑھے ملیں گے، آپ سکھوں کے گردوارے دیکھ لیں بوڑھے ملیں گے، ہر جگہ بوڑھے ملیں گے. لیکن ہماری مجالس کے اندر زیادہ تعداد جوانوں کی ہوتی ہے. جوان بھی جوان ہوتا ہے، بوڑھا بھی جوان ہوتا ہے، بچہ بھی جوان ہوتا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مذہب بوڑھا ہو سکتا ہے. کربلا کل بھی جوان تھی، آج بھی جوان ہے. نہیں، آواز بلند، دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک نعرہ حیدری. مجھے ہاؤلا کے نام بتا دو، میں کرسی حوالے کر دیتا ہوں. بھائی کیمسٹری کی کرسی ہو سائنسدان کی تو پرچہ کیمسٹری کا ہوگا کہ نہیں؟ فزکس کی کرسی ہو تو پرچہ فزکس کا. اگر ہسٹری کی کرسی ہو تو پرچہ کیمسٹری کا. کیمسٹری کا نہیں، ہسٹری کا. کیوں؟ جس چیز کی کرسی ہوگی، جس چیز کا رتبہ معیار ہوگا، جس چیز کی نوکری ہوگی، سوال اسی کے بارے میں آئے گا. اللہ پوچھ کیا رہا ہے؟ خلیفہ بنانے والا ہوں، کرسی ہے خلافت کی، ایک طرف ہے مقابلے میں آدم، دوسری طرف ہے فرشتے. اللہ پوچھ کیا رہا ہے کہ فرشتوں مجھے پتا ہے تم آدم سے قد میں بھی لمبے ہو، عبادت میں بھی زیادہ ہو، تسبیح میں بھی زیادہ ہو، ریاضت میں بھی زیادہ ہو، لیکن خلافت کی کرسی ہے. خلافت کی کرسی کے لیے نہ تمہارا قد کام آئے گا، نہ عبادت کام آئے گی، نہ ریاضت کام آئے گی، نہ تسبیح کام آئے گی. پنجتن کے نام بتا دو، کرسی صدقہ کر کے حوالے کر دوں گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ وقت کے دامن میں گنجائش ہے، کچھ وقت ہے، توجہ ہے نا؟ کرسی صدقہ کر کے حوالے کر دوں گا. بس اس روز سے پتہ چل گیا کہ جتنی عبادت کر لو، جتنی ریاضت کر لو، اگر ان کی محبت نہیں ہے تو جنت نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ عام دنیا کے جتنے باغات ہیں، آپ چلے جائیں، کہیں سے مجھے ذرا ایک پھل توڑ کے تو دکھائیں. نہیں توڑ سکتے. چوکیدار الگ مارے گا، مالک الگ مارے گا، پولیس والے الگ ماریں گے. ملا بتا تو صحیح، داڑھی بڑھا کے، پونچھے اٹھا کے، تو جگہ جگہ گدا کری کر کے جانا جنت میں جاتا ہے، حج کرتا ہے بیت اللہ کا جنت کے لیے، روزے رکھے بیت اللہ کی طرف جا کے جنت کی خاطر. اور جب جنت کے سرداروں سے دل میں بغض ہو اور تو دنیا کا پھل نہیں توڑ سکتا، جنت کا پھل کیسے توڑے گا؟ اللہ نے خلیفہ بنا دیا آدم کو. بس تمام کرو، پڑھنے والے زیادہ ہیں، بس تمام کرنے لگا ہوں. اچھا، اس خلیفہ کا معیار کیا بتایا؟ معیار یہ بتایا
کہ تمام طاقتوں سے اسے سجدہ کرا دیا. یا رب العزت جو محمد کے عہدہ نبوت کا خلیفہ ہے آدم، اس کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے. جب نبی کو یہاں بھیجا تو اللہ نے کہہ کر بھیجا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. وہاں تھے محمد نبی، یہاں آ کے ہو گئے رسول. کچھ بندے میرے ساتھ ہیں، یہ سارے ہیں، نہیں کسی اور خیال میں تو بتا دے بھئی. وہاں محمد تھے نبی، یہاں آ کے کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے نا. مجھے خاموشی اس وجہ سے کھل رہی ہے کہ دیکھیے ممبر ہے نا، ہر گھر میں قرآن تو ہوگا. قرآن اٹھائیے کھول کے دیکھنا شروع کر دیں، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا نا. کیوں؟ ناظرے کا ثواب ملے گا. صرف کھول کے آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، ترجمہ نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے، دیکھتے جائیں تو ناظرے کا ثواب ملے گا. اگر قرات کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یہ جو خاموش سر ہلا رہے ہیں میرا ان سے خطاب ہے، اگر قرات کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو ناظرے کا ثواب بھی ملے گا، پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. میں ممبر کے اوپر قرآن سامک کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن ناطق کا ذکر کر رہا ہوں. سر ہلاتے رہو گے ثواب پھر بھی مل جائے گا. نعرہ حیدری لگا دو گے تو ختم قرآن کے ثواب ملے گا. یک زبان ہو کے بلند آواز یا علی. وہاں محمد ہے نبی، یہاں محمد ہو گئے رسول. وہاں خلیفہ ہے آدم. یا رب العزت جب عہدہ بڑھ گیا تو خلیفہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمیں کوئی نشانی تو بتانا کہ جسے پہچان کر ہم رسول کا خلیفہ منتخب کر لیں. اللہ نے آواز دے کر کہا دیکھو یہ ہے آدم، اس کو میں نے تعظیم بتائی کہ یہ ہے خلیفہ محمد کے عہدہ نبوت کا، تمام طاقتوں سے سجدہ کرا دیا. میں نے کہا رب العزت جو زمین پر رسالت کا خلیفہ بنے گا کیا اسے بھی طاقتوں سے سجدہ کرائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، میں اسے طاقتوں سے سجدہ نہیں کراؤں گا، میں لامکاں ہوتے ہوئے اپنا مکان بنواؤں گا. اب جو توجہ نہیں کر رہے آپ کی مرضی، بس ممبر میں حوالے کرنے لگا ہوں. پہلے اپنا مکان بنواؤں گا. میں نے کہا رب العزت تو لامکان ہے، وہ مکان کیوں بنوائے گا؟ کہا خود کے لیے نہیں بناؤں گا، رسول کے خلیفہ کے لیے بنواؤں گا، جس میں خود نہیں ٹھہروں گا، خلیفہ کو وہاں پیدا کروں گا. میں نے کہا رب العزت مکان ہوگا تیرا. مکان کو عربی میں دار بھی کہتے ہیں، بیت بھی کہتے ہیں، مکان بھی کہتے ہیں، مسکن بھی کہتے ہیں، محل بھی کہتے ہیں. آج سارے مسلمان کہتے ہیں جی بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ دار اللہ جس مکان بن جائے مکمل ہو جائے لیکن مالک رہائش رکھے نہیں، وہ کہلاتا ہے دار اللہ. توجہ چاہوں گا. اور جو مکان مکمل ہو جائے اور مالک کم از کم 3 دن اور 3 راتیں اس میں گزارے، اسے کہتے ہیں بیت. یا رب العزت ہر مسلمان کہتا ہے بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ. تو ہے لامکان، مکان میں آیا نہیں. یہ تیرے دار اللہ کو بیت اللہ بنایا کس نے؟ یہ بیت اللہ بنایا کس نے؟ اللہ نے آواز دے کر کہا کوئی ہے جو میرے گھر کو دار سے بیت بنا دے؟ ایک صدا آئی. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، زیادہ وقت آپ کا لے نہیں سکتا. ایک صدا آئی، وہ بھی مشکل کشا کی ماں کی، کہ یا رب العزت میں تیرے دار اللہ کو بیت اللہ بناتی ہوں، 3 دن گھر میں رہوں گی، بدلے میں دے گا کیا؟ اب جو متوجہ ہیں یہی آخری جملہ آپ کے حوالے اور ممبر قبلہ کے حوالے، بدلے میں دے گا کیا؟ بی بی نے پکار کر کہا یا رب العزت میں تیرے دار کو بیت بناتی ہوں، بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ نے آواز دے کر کہا بی بی بہت بڑی شے دوں گا، بہت بلند شے دوں گا.
کیا دے گا؟ اللہ نے پکار کر کہا دیکھو آدم کے اولاد آل آدم کہلائے گی، ابراہیم کے اولاد آل ابراہیم کہلائے گی، موسیٰ کے اولاد یہودا کہلائے گی، عیسیٰ کے اولاد عیسائی کہلائے گی۔ بیوی تو میرے گھر کو بیت بنا دے، میں تیری اولاد کو اہل بیت بنا دیتا۔